اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ سورۃ الانعام آیات 65 سے 67۔ قل کہہ دیجئے، هو القادر وہ قدرت رکھنے والا ہے، علی ان یبعث اس بات پر کہ وہ بھیج دے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے۔ تو اوپر سے عذاب جیسے بارش کی کثرت، طوفان، بجلی، اولے اور آندھی وغیرہ، یا ظالم حکمران، یا عورت کے لیے اس پر ظلم کرنے والا خاوند، او یا من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب کو مسلط کر دے تم پر، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اور اس سے مراد جیسے زلزلہ ہے، قحط ہے، زمین میں دھس جانا، یا ایسے ماتحت جو خائن اور بددیانت ہوں، مرد کے لیے ناموافق بیوی، مختلف قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کے لیے وبال جاں بن جائیں اور انسان کو سکون پہنچانے کے بجائے الٹا اذیت دینے لگے۔ او یلبسہم یا انہیں خلط ملط کر دے۔ لبس کا معنی خلط یعنی ملانے اور گڑمڑ کر دینے کے ہوتے ہیں۔ شیعان گروہوں کو، ویذیق اور چکھائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، بأس بعض بعض کے ساتھ لڑائی، یعنی مختلف گروہوں میں قوم بٹ جائے اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دے۔ یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت امن اور سکون ہے، اور جب آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے، آپس میں مختلف گروہ اور قبائل لڑنا شروع ہو جائیں تو امن سلب ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی امن سلب ہوگا سکون ختم ہو جائے گا، اور بے سکونی یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے۔ انظر، جس طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب الفتن میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک عذاب کی کیفیت ہی ہے۔ انظر، دیکھے، کیف نصرف الآیات کس طرح ہم پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم تاکہ وہ لوگ یفقہون سمجھیں، کہ کافروں کے سامنے، نہ ماننے والوں کے لیے ان آیات کو بار بار مختلف انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، ان علامتوں اور نشانیوں کو پیش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں اور ایمان لائیں۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلا دیا، بِهِ اس کو، قوموں کا آپ کی قوم نے۔ اب بِهِ سے ضمیر 2 طرف احتمال رکھتی ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کا انکار، کہ قوم نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے قوم نے یہ کہا کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے کر آئیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے، یا وہ عذاب جس سے پیغمبر انہیں ڈرا رہے تھے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 58 میں ہو چکا، تو اس کا بھی انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ تو حق ہے۔ یہ کتاب مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور حق ہے، اور اسی طرح اگر کوئی عذاب اللہ نے مقدر کر رکھا ہے تو وہ بھی حق ہے، اس نے بھی آ کر رہنا ہے۔
قل کہہ دیجئے لست علیکم نہیں ہوں میں علیکم تم پر بے وکیل نگہبان، میری ذمہ داری تو تم کو پہنچا دینا ہے اور باقی تم پر نگہبانی کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لکل نبأ ہر خبر کے لیے مستقر ایک وقت متعین ہے، مستقر وقت متعین اور جائے متعین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہر خبر کے لیے، ہر واقعے کے لیے، ہر حادثے کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ کافروں کو ایک لحاظ سے اس میں دھمکی ہے، جس طرح امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے اگر یہ بات کہہ دی ہے تو یہ بات حتمی ہے، لیکن اس کا ایک وقت متعین ہے۔ چنانچہ جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو، جب اس کا وقت آئے گا تو وہ بھی نازل ہو جائے گا، تم اس وقت اس چیز کو جان لو گے، اس کا انکار نہیں کر پاؤ گے۔ وَسَوْفَ اور ان قریب تعلمون تم جان لو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔